السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا وسع ربی كل شیء علما افلا تتذکرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 81، 80، 81، 82، 83 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگوں کے ہر فرد کے رگ رگ میں یہ بات بالکل رچی بسی تھی کہ یہ جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے انسانی زندگی کے اوپر انفرادی طور پر بھی اثرات پڑتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اثرات پڑتے ہیں سیاروں کے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں ان کے خیالی مجسمے، خیالی مورتیاں بنا کر کے ان کو ان لوگوں نے مندر میں سجا کر کے رکھا تھا اور اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے. اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. گویا یہ عقیدہ ان کے قوم کے ہر فرد کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. اب ان کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا کہا، کیا کہا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میرے قوم کے لوگ، یہ جو سیاروں کو، ستاروں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے چہرے کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر لیتا ہوں یکسو ہو کر کے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جب یہ وعظ و نصیحت کیا اپنے قوم کے سامنے جس میں ان کے معبودوں کی تردید تھی تو ان کے قوم کے لوگ بھڑک گئے. ان کے عقیدے کے خلاف بات پڑ رہی ہے. جو شرک وہ کرتے ہیں، جو عقیدہ ان کا ہے اس کے خلاف وہ بات پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھڑک گئے اور بھڑک کر کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے. اپنے معبود، اپنے جھوٹے معبودوں کا جو عقیدہ انہوں نے اپنے خیال اور رگ و پے میں بسا کر کے رکھا تھا اس کے اوپر وہ لوگ دلیلیں دینا شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وحاجہ قومہ، ان کے قوم کے لوگوں نے ان سے حجت کرنا شروع کر دیا، بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا. جو وہ عقیدہ رکھتے تھے اس عقیدے کے فیور میں دلیلیں دینا شروع کر دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ لوگ بھی اپنی شرک کے اوپر کہیں نہ کہیں سے بہت سارے دلائل کو تلاش کر کے رکھتے ہیں. آج بھی اس کا آپ مشاہدہ کریں گے کہ جو لوگ مشرکانہ اور بدعتی عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ لوگ اپنی بدعت اور اپنے شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ سہارے تلاش کر کے رکھتے ہیں جس کو وہ لوگ دلائل کہتے ہیں، اور ان سہاروں کے ذریعے سے عوام الناس کو اپنے جال میں پھنسا کر کے رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے ان سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا. ان کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک بات کہی. انہوں نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دے دیا ہے. اب میں ہدایت کے راستے سے پھرنے والا نہیں ہوں. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، تم تو یہ عقیدہ رکھے ہو کہ تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں
جن کو تم ستارے اور سیارے سمجھ کر کے ان کے بت کو بنا کر کے رکھے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو تاکہ ان کے برے اثرات تمہارے اوپر نہ پڑیں، تم جو یہ عقیدہ رکھتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ میرا رب ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اگر وہ چاہے گا تبھی مجھ کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں پر اسی بات کو کہا کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، تمہارے جھوٹے معبودوں سے جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر کے رکھا ہے میں نہیں ڈرتا ہوں، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اگر میرا اللہ مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم لوگ کیوں نہیں خیال کرتے ہو، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو کہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کی مورتیاں بنا کر کے رکھے ہو، جو تمہارے محتاج ہیں تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو فائدہ پہنچانے والا، ان کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اور جو اپنے علم کے گھیرے میں تمام چیزوں کو لے کر کے رکھے ہوا ہے، تم ان کے سامنے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ محترم سامعین کرام، آگے مزید سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تمہارے جھوٹے معبودوں سے جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر کے رکھا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو جس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو۔ جس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، جس شرک کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہو، تو میں تمہارے جھوٹے معبود سے کیسے ڈروں؟ اور اس کے بعد آگے کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو دو فریق ہیں، ایک وہ جو توحید پرست ہیں، ایک وہ فریق جو توحید پرست ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو توحید والوں کا گروپ ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے جو مشرکوں کا گروپ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ ان دونوں گروپ میں امن و ہدایت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان دو گروپوں میں، ان دو گروہوں میں کون امن و سلامتی کا مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ دو گروپ کون سا ہے؟ ایک توحید پرستوں کا گروپ ہے جن کے توحید کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل نازل ہوئی ہے، قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، رسول نے اپنی زبان سے بتلایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہی نجات کا باعث ہے۔ وہ ہدایت پر ہیں، وہ امن و سلامتی میں ہیں، یا وہ مشرکین جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف جھوٹے دلائل ہیں، صرف ان کے پاس اٹکل پچو باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں گروپوں میں سے کون امن و سلامتی کے راستے پر ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بات پوچھا اپنے قوم کے لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے لوگوں کو تو جواب نہیں بن پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا جواب خود دے دیا اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 81 میں، آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو مکس نہیں کیا۔ یہ دیکھیے بہت سارے مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنے والے لوگ شرک میں مبتلا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو انہوں نے مکس اپ کیا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو مکس نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کو امن و سلامتی ہے، دنیا میں بھی امن و سلامتی ہے اور آخرت میں بھی امن و سلامتی ہے۔ اور آگے فرمایا وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر گناہ کرنا، یہ ظلم کا عام معنی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوچا کہ ظلم تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ہم سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ امن و سلامتی میں نہیں ہیں، ہم لوگ ہدایت میں نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اینا، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقمان کے حکیم لقمان کے قول کو بیان کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، شرک ہی اصل میں ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خالص توحید پرست ہیں وہی ہدایت پر ہیں، وہی امن و سلامتی میں ہیں۔ جو لوگ توحید پرست نہیں ہیں وہ لوگ نہ تو ہدایت پر ہیں اور نہ ہی امن و سلامتی میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے سامنے چل رہی ہے، اور اللہ نے تمام مشرکوں کو یہاں پر ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے بتلا دیا کہ امن و سلامتی کی راہ انہی کو ملنے والی ہے جو ایمان والے ہوں گے اور خالص ایمان والے ہوں گے، ایمان میں کسی بھی طرح کے شرک کو وہ مکس نہیں کریں گے، وہی امن و سلامتی والے ہوں گے اور وہی ہدایت پر ہوں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کو عطا کیا۔ یعنی کیا دلیل تھی؟ دلیل یہ تھی کہ میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں کیسے تمہارے معبودوں سے ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بغیر دلیل کے شریک ٹھہرا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تو میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دلیل دی، نرفع درجات من نشاء، اور اس طرح سے ہم نے ان کے درجات کو بلند کیا، اور ہم جس کے درجے کو چاہے بلند کر دیتے ہیں۔ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء، ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں، جس کے مقام و مرتبے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مقام و مرتبے کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا